بسم الله الرحمن نحمده الرحيم. ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، سورہ بقرہ کی 3 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. آیت نمبر 34، 35 اور 36، 34، 35 اور 36. اس سے قبل آدم علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کا ذکر تھا. اللہ نے فرشتوں سے اس بات کی رائے لی کہ میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے، جو جنات زمین پر پہلے سے آباد تھے، وہ آپس میں لڑائی جھگڑا قتل و غارت کرتے تھے. ان کے اوپر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ خون بہائیں گے. ہم تو آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں. تو اللہ کو پتا، میں تو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو، پوشیدہ کرتے ہو، سب کو جانتا ہوں. اب یہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب اللہ نے یہ حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کر دیا. إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے نہ کیا. ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اور پھر کہا اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی رہیں جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور یہاں رہ کر کھاؤ اور پیو جہاں سے جی چاہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور مت قریب جانا اس درخت کے، ورنہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور نکال دیا ان کو جہاں پر وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اور کہا ہم نے کہ اتر جاؤ زمین پر، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ٹھکانہ ہوگا زمین میں ایک معین وقت تک.
اب سب سے پہلی آیت میں یہ دیکھیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کر دیا۔ اب سجدہ ایسی بڑی عبادت ہے جو اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں، تعظیمی جائز تھا، تو یہ سجدہ ایک تعظیم کے طور پر تھا، بتانا یہ تھا کہ انسان بہت ہی اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ نے سورہ 3 کے اندر قسمیں کھا کر کہا کہ میں نے انسان کو سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا، تو اسی لیے تعظیماً فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور فرشتوں نے فوراً سجدہ کر دیا۔ ابا واستکبر، یہ شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور اس نے یہ توجیہ بیان کی کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، آگ کی خاصیت یہ ہے کہ بلندی پہ جاتی ہے، اور یہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں، مٹی کی خاصیت ہے وہ پستی پہ نیچے جاتی ہے، تو میں اعلیٰ ہوں اور افضل ہوں، میں کیسے سجدہ کروں؟ بس جب اس نے یہ توجیہ بیان کرنی شروع کی، اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل کہنا شروع کیا، یہ بدترین چیز ہے جو بندہ بھی اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل سمجھے، حالانکہ چاہیے تو یہ بندے کو عاجزی انکساری سے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو عاجز سمجھنا چاہیے، دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھے۔ لیکن ایک تو بات یہ تھی، اور دوسرا یہ اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے کسی چیز کے بارے میں، وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو شیطان نے ایک تو تکبر کیا، اور دوسرا اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ پھر کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو کافروں میں سے تھا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، پھر ہم نے کہا اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے بھی جی چاہے اس جنت میں کھاؤ اور پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ درخت کے بارے میں قرآن کریم نے کوئی وضاحت نہیں کی کہ وہ درخت کیا تھا۔ بعض نے کہا وہ گندم کا تھا، اور بعض نے کہا وہ انگور کا تھا، بعض نے کہا وہ تعظیمی جائز تھا۔ تو یہ سجدہ ایک تعظیم کے طور پر تھا، بتانا یہ تھا کہ انسان بہت ہی اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ نے سورہ 3 کے اندر قسمیں کھا کر کہا کہ میں نے انسان کو سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا، تو اسی لیے تعظیماً فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور فرشتوں نے فوراً سجدہ کر دیا۔ ابا واستکبر، یہ شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور اس نے یہ توجیہ بیان کی کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، آگ کی خاصیت یہ ہے کہ بلندی پہ جاتی ہے، اور یہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں، مٹی کی خاصیت ہے وہ پستی پہ نیچے جاتی ہے، تو میں اعلیٰ ہوں اور افضل ہوں، میں کیسے سجدہ کروں؟ بس جب اس نے یہ توجیہ بیان کرنی شروع کی، اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل کہنا شروع کیا، یہ بدترین چیز ہے جو بندہ بھی اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل سمجھے، حالانکہ چاہیے تو یہ بندے کو عاجزی انکساری سے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو عاجز سمجھنا چاہیے، دوسرے کو
اپنے سے افضل سمجھے۔ لیکن ایک تو بات یہ تھی، اور دوسرا یہ اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے کسی چیز کے بارے میں، وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو شیطان نے ایک تو تکبر کیا اور دوسرا اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ پھر کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو کافروں میں سے تھا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، پھر ہم نے کہا اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے بھی جی چاہے اس جنت میں کھاؤ اور پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ درخت کے بارے میں قرآن کریم نے کوئی وضاحت نہیں کی کہ وہ درخت کیا تھا۔ بعض نے کہا وہ گندم کا تھا، اور بعض نے کہا وہ انگور کا تھا، بعض نے کہا وہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔